الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات تو محض عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. گویا کہ انسانوں کے پیدا ہونے کا مقصد عبادت کو قرار دیا ہے، اور عبادت سے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ عبادت کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے. یعنی عبادت صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کے حق ہے، بلکہ عبادت وہ بھی ہے جو بندوں کے حقوق ہیں، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، کہ وہ شخص نیکوکار ہے جو ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور ایسے شخص بہت زیادہ عبادت گزار کہلاتے ہیں کہ جو اپنا مال محبت کے باوجود بھی، اپنے مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، جو مانگنے والے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو غلاموں کو آزاد کرنے کے مدد کرتے ہیں. اس طرح نیکی کرنے والے یہ بھی نیکی کہلاتی ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ کے علاوہ رشتہ داروں کو ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، غریب و محتاجوں کا
تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنا، یہ بھی نیکی کہلاتی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالصَّابِرِينَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سختی اور مصیبت اور جہاد کے وقت یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کریں، کیا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں اور کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حق اور تمہاری اس کے حقدار، مال کے جو سب سے زیادہ حقدار ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا من خیر فللوالدین قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے ماں باپ حقدار ہیں، ان پر مال خرچ کریں، والاقربین والیتامى، اور جو قریبی رشتہ دار ہے وہ حقدار ہیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے رشتہ داروں میں ان پر مال خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے یتیموں کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور مسافروں پر ان کے بعد مال خرچ کریں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو نیکی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ جس طرح خوشحالی کے موقع پر جب حالات سازگار ہوتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اس وقت تو کوئی بھی خرچ کرتا ہے، تو جس طرح خوشحالی کے موقع پر مال خرچ کرتے ہیں، اسی طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ تنگ دستی کے موقع پر، جس وقت ہاتھ تنگ ہو جائے، مال کی کمی ہو جائے، جب ہمارے ہی اپنے دنیاوی مسائل بہت سارے ہوں، پیسے کمانے کے، کھانے پینے کے مسئلے ہو، اس وقت بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اس کا اہتمام کریں۔ صدقات اور خیرات کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف بہت بڑی رقم خرچ کریں، صدقات میں، خیرات میں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی رقم خرچ کی جائے، بلکہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم رشتہ داروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بے سہاراؤں کی مدد کریں، ان کا تعاون کرتے رہیں اپنے استطاعت کے مطابق، اور ہمیں اس بات میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، بلکہ تنگ دستی کے دنوں میں بھی اپنے استطاعت کے مطابق، ایسا نہیں کہ ہمارے حالات خوشگوار ہیں، ہمارے پاس اچھا مال دولت ہے، اسی وقت ہم غریبوں کی مدد کریں گے، یا ہمارے پاس ہم سے دنیاوی مسائل وابستہ نہیں ہیں ہم اس وقت مدد کریں گے، ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں، بلکہ جب تنگ دستی کا معاملہ ہو، حالات ہمارے اوپر بھی آئے ہوئے ہوں، مشکلات سے ہم بھی گھرے ہوئے ہوں، مسائل، دنیاوی مسائل سے ہم بھی دوچار ہو رہے ہوں، اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، یتیموں کا سہارا آسرا بنے، بیواؤں کا سہارا آسرا بنے، ان کا تعاون کریں، ان کا مالی جانی جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو بھرپائی کرنے کی کسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ خوشحالی میں ہی تعاون کرنا نہیں ہے بلکہ تنگ دستی کی حالت میں بھی جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ لوگ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کے رب کی طرف سے ان کے بدلے میں گناہوں کی معافی ہے اور ایسے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب ہم خوشحالی کے علاوہ اپنے تنگ دستی کے موقع پر بھی ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کا تعاون کریں گے، لوگوں کی دستگیری کریں گے، لوگوں کے حال معلوم کر کے ان کے حال کے مطابق ان کی مدد کریں گے، تو اس کا انعام کیا مل رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں
کہ ہم اپنی طرف سے ان کی گناہوں کی معافی کا پروانہ ان کو دے دیں گے۔ یعنی یہ جو شخص مدد کرتا ہے غریبوں کی، خود پریشان ہے، خود تنگ دست ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کا تعاون کر رہا ہے، لوگوں کا سہارا اور آسرا بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بالکل معاف کر دیں گے، چاہے جتنے گناہ ہوں، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں، اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا انعام فرما رہے ہیں، ایسی جنتیں عطا کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتے ہی ہوگی۔ اور جنت کا تعلق سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہ کسی انسانی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی ذہن میں اس کا گمان خیال آیا ہوگا، ایسی جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ تو ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ان لوگوں کو دیں گے جو لوگوں پر مال کو خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مشکلات میں ان کا آسر اور سہارا بنتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان مقروض ہے، ان کے قرضے کی ادائیگی اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج معالجہ کر دیتے ہیں، اس کی دواؤں کا خرچہ برداشت کر لیتے ہیں، جو بھی پریشانی میں الجھا ہوا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بات چیت کر کے اس کی الجھن کو دور کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ انعام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ایسی جنتیں ان کو انعام کے طور پر دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں ان آیتوں کے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ پوری عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے، دو چیزیں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری عبادتوں کا فرمائی ہے کہ ایک تو امر الہی کی تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس کی تعظیم کریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تو امر الہی کی تعظیم۔ دوسری چیز خدمت خلق پر، یعنی مخلوق خدا پر رحم شفقت کا معاملہ کرنا، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، جسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنے میں لگ جانا۔ تو پوری عبادتوں کا نچوڑ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں کا بیان فرمایا، ایک امر الہی کی تعظیم، یعنی اللہ کے حکم کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تعظیم کہلاتی ہے اللہ کے حکم کی، اور دوسرا مخلوق خدا، اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر شفقت والا معاملہ کرنا، یعنی ان کی خدمت کرنا، جس لائن سے بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، مخلوق کی خدمت کرنا یہ عبادت میں شمار ہے۔ اسی طرح جو لوگ احادیث مبارکہ کو جانتے ہیں تو احادیث مبارکہ کا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑے حصے کا تعلق خدمت خلق سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں اس میں سب سے بڑا حصہ خدمت خلق کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کا خادم ہو، قوم کا سردار وہ ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے خدمت خلق کی اہمیت، کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، کس قدر اس کی اہمیت ہے کہ جو مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، ہوتا ہے نا بہت سارے مشکل میں انسان، ہمارے بھائی بہن مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، کسی پر کسی طرح کی مشکل ہوتی ہے، کسی پر بیماریوں کی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کسی پر پیسوں کے حالات آتے ہیں، کسی پر کچھ معاملہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کسی شخص کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی اپنی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو ہم آسان کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مخلوق خدا خدمت خلق کی تعلق سے یہ حدیث مبارکہ پیش فرمائی
کہ لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی خدمت خلق کے تعلق سے حدیث ہے کہ لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو کیا اس کا تذکرہ کرنا بھی غیبت کہلاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کہیں جو اس کے اندر موجود ہو، وہ عیب جو اس کے اندر موجود ہو، جو برائی اس کے اندر موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے سامنے یہ بات کہے تو یہ تو غیبت ہے۔ اور وہ بات جو اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے، بہتان۔ تو کسی بھی حال میں گناہ کبیرہ سے آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو غیبت کہلائے گا، اور آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ عیب، وہ برائی اس شخص کے اندر نہیں ہے تو وہ عیب کہلائے گا اور وہ بہتان کہلائے گا۔ بہرحال دو حال میں کسی حال میں بھی آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو لوگوں کو تکلیف اس طرح بھی نہ پہنچاؤ، بلکہ خدمت خلق کے تحت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی بیان نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس قرضوں کی ادائیگی کا انجام دینے کا، اس کے قرض ادا کرنے کا کچھ نہ کچھ کوشش کرو۔ بیمار ہے تو شفا کے لیے دعا کرو، یا اس کے علاج معالجے کے لیے اس کو خرچہ پیسہ دے دو، دوائی کا پیسہ دے دو، دوائی لا کر دے دو۔ اگر جو کوئی کسی مصیبت میں پریشان ہے، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت اس سے دور کر دو، تو یہ خدمت خلق ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی حقوق کے تعلق سے حدیث قدسی ارشاد فرمائی۔ حدیث قدسی کہتے کسے ہیں کہ جس میں الفاظ رسول اللہ کے ہو اور معنی وہ مطلب اللہ کا ہو، خود اللہ نے بیان فرمایا ہو۔ قرآن حدیث میں، قرآنی آیاتوں میں اور حدیث قدسی میں یہی فرق ہے کہ قرآنی آیات میں بات بھی اللہ کی ہوتی ہے اور لفظ بھی اللہ کا ہوتا ہے، یعنی کلام بھی اللہ کا ہوتا ہے اور جملہ اور مطلب معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے کہ ارشاد اور حکم اللہ کا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملوں میں بیان فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھوکوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھوک تو یہ عیب ہے اور آپ سارے عیبوں سے پاک ہیں، آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں پڑوسی میں، فلاں محلے میں فلاں پڑوسی تیرا بھوکا تھا اور میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم کیا تھا، تو نے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کے پاس جا کر بھوکے کو کھانا کھلاتا تو دراصل تو مجھے کھانا کھلاتا، حالانکہ تو نے ایسا نہیں کیا۔ آس پاس پڑوس میں کتنے بھوکے ہوتے ہیں، کتنے فاقے لوگ گزارتے ہیں جو بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ضرورت کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے بھوک پیاس کو مٹاتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اسی طرح ایک شخص سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ اور بیمار؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو عیب ہے اور آپ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیرے آس پاس پڑوس میں فلاں بندہ، فلاں شخص بیمار تھا اور میں نے بیماروں کی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور تو نے اس بیمار کی بیمار پرسی تک نہیں کی، اس کی عیادت تک نہیں کی، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اس کا علاج معالجہ نہیں کیا، اس کی دوائی کا انتظام نہیں کیا، اس کی کام نہیں آیا۔ اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کی عیادت کرتا، گویا دراصل تو میری عیادت کرتا، لہذا تو نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے میری پیاس نہیں بجھائی، مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ اور پیاسے، یہ تو ناممکن ہے، پیاسے رہنا یہ تو عیب ہے اور آپ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں محلے میں فلاں بندہ پانی کا طلبگار تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، وہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، حالانکہ میرا ارشاد ہے، میرے رسول کا ارشاد ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ۔
اگر تو اس کو پانی پلاتا، پیاسے کو پانی پلاتا، گویا کہ دراصل تو مجھ کو پانی پلاتا، حالانکہ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حقوق کو کس انداز میں بیان کیا، اور ہمارے آپس کے معاملات کو اللہ کے نزدیک، ہمارے آپس کے معاملات کی اللہ کے نزدیک کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھوکے کی جانب سے، پیاسے کی جانب سے، بیمار کی جانب سے ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پیاسے کو پانی پلائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں حوض کوثر سے میرے ہاتھوں اس کو جام کوثر پلائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت کے میوے ایسے شخص کو کھلائے گا جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں، یہ ساری اچھائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کاموں کو انجام کر کے دکھلایا، ان کاموں کو برت کے، ان عمل کو برت کے بتلایا کہ کس طرح بھوکے کو کھلانا ہے، کس طرح پیاسے کو پلانا ہے، کس طرح بیمار کی عیادت پرسی کرنی ہے، بیمار پرسی کرنی ہے، کس طرح محتاجوں کی، یتیموں کی حاجت کو پورا کرنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، کس طرح بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا ہے، کس طرح بے آسرا کا آسرا بننا ہے۔ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک سے کہلوا کر بھی بتلا دیا، اور عملی زندگی میں نمونہ پیش کر کے بھی دکھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت سے پہلے پورے معاشرے میں مشہور معروف تھی اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، محتاجوں کو ان کا تعاون کرتے ہیں، بے آسراؤں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے تمام ہی عرب والے ان کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ محمد ان کام میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ اور نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری انسانیت پر احسانات ہیں، ساری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے لئے دبے ہوئے ہیں۔ کتنے احسانات ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے شمار احسانات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ ہمارا فلاں کام ہے، اس کو کر دیجئے، فلاں کام ہے، اس کو کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لونڈیوں تک کے کام کو، ان غلام عورتوں کے کام کو خود بنفس نفیس پورا کر دیا کرتے تھے، بلا چوں چرا، بغیر کسی پیشانی پر بل لائے ہوئے ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، نماز رکعت باندھ رہے تھے۔ اس وقت وہ دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میری فلاں ضرورت ہے، مجھے ابھی یہ ضرورت یاد ہے، ہو سکتا ہے میں کچھ وقت میں یہ ضرورت بھول جاؤں، اس لیے آپ پہلے میری ضرورت کو پورا کیجیے، اس کے بعد آپ اب عبادت میں مشغول ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز باندھ رہے تھے، نماز کو باندھنے سے پہلے نماز کو چھوڑا، اس شخص کے ساتھ باہر گئے، اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے کام کو پورا کیا۔ وہ کام انجام دینے کے بعد پھر مسجد میں آ کر اپنی عبادت کو انجام دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر زندگی میں بتلا دیا کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، حاجتوں کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، بے سہاراؤں کا آسرا کس طرح بنا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کے ذریعوں کو اور ان کی ضرورتوں کو معلوم کر کے کس ذریعے سے ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بھی بتلا دیا۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے رسول کا وہ عمل، وہ ارشاد صحابہ کرام کو اپنی زندگیوں سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ اپنی زندگیوں سے بھی زیادہ اس عمل کو، اللہ کے رسول کے اس عمل کو، اللہ کے رسول کے ارشاد کو اہمیت دیتے تھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ، اور اس کو اپنی زندگی میں برتتے تھے، نمونے کے طور پر اس کو برتتے تھے۔ ویسے تو صحابہ کرام کی ساری ہی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی کی کتاب زندگی کے ہر صفحے پر خیر خواہی والا معاملہ، خدمت خلق کا معاملہ، لوگوں سے بھلائی کا معاملہ،
سارے زندگی کے صفحات ان کے بھرے پڑے ملیں گے، سارے واقعات، ان کو سارے واقعات کو تو بتانا ناممکن ہے۔ ان میں سے چند ایک واقعہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کا یہ معمول تھا کہ رات میں اپنا لباس بدل کر، اپنا بھیس بدل کر رعایا میں گھومتے تھے، لوگوں کے حال کو معلوم کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ سکے، اس لیے لباس بدلتے تھے، پوشاک بدل دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اسی طرح رات میں نکلے لوگوں کا حالات معلوم کرنے کے لیے، دیکھا ایک شہر کے کنارے پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، چولہا جل رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ اس کے قریب گئے اور پوچھا اس عورت سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں اور تم یہ کیا پکا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بچے کئی دن سے بھوکے پڑے ہیں، ان کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، اب ان کو میں دلاسا دیتے ہوئے چولہے پر پانی چڑھائی ہوئی ہوں اور ان کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ بہل کر سو جائیں اور کس طرح ان کو آرام مل جائے، حالانکہ چولہے میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں، صرف پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنا ہے عمر ہمارا امیر المؤمنین ہے، یہ ایسا کیسا امیر المؤمنین ہے جس کے اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں، اس کا حساب اور ہمارا حساب تو اللہ کے دربار میں ہوگا۔ وہ عورت نے یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو بھیس بدل کر آئے تھے، کہ اے عورت، تیرے حالت کی خبر عمر کو کیسے ہوگی؟ کیا تو نے اپنے مطالبات عمر کے سامنے رکھے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی سبحان اللہ، کیا اب ہم بھی اپنے مطالبات عمر کے سامنے رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کا کام ہے اپنی رعایا کی اور اپنے ماتحتوں کی خبر گیری رکھے کہ کون کس حال میں ہے، اس کا کام وہ، ہم کیوں کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، فوراً بیت المال کا رخ کیا اور خادموں سے بیت المال کھلوایا اور ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں لے کر لاد کر اپنی پیٹھ پر لے کر چلنے لگے۔ غلام ساتھ میں تھے، حضرت اسلم فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، آپ کے خدام، آپ کے غلام موجود ہے، آپ یہ سامان کیوں لاد رہے ہیں اپنی پیٹھ پر؟ آپ کا بوجھ ہم لے کر چلیں گے، آپ صرف حکم کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بوجھا تو تم اٹھا لو گے، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھا اٹھا سکو گے؟ نہیں، عمر تو یہ کام خود کرے گا، کیونکہ یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ اناج، خوردنوش کی تمام اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں لی، اپنے پیٹھ پر لادی، اس بڑھیا کے گھر کی طرف رخ کیا اور وہاں جا کر آٹا عورت کو دیا گوندنے کے لیے اور چولہا جلا کر پھونکنے لگے۔ دھواں داڑھی پر، آنکھوں پر اتنا آ رہا تھا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی چولہے کو جلایا، کھانا پکا کر بچوں کو کھلا کر آئندہ کے لیے بھی کچھ خوردنوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں اس کو دی اور وہاں سے چلتے بنے۔ چلتے چلتے اس عورت نے کہا کہ اے فلاں شخص، اللہ تیرا بھلا کرے۔ خوشی کے مارے اس نے کہا کہ امیر المومنین تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا کہ تو ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے، امیر المؤمنین اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات ملتے ہیں کہ وہ محتاجوں کی خبر گیری کرتے تھے، راتوں میں نکلتے تھے، تلاش کر کے جو ضرورت مند ہے، جو معذور ہے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے گھر کا کام کاج کر لیتے تھے، غلاموں کو ڈھونڈ کر آزاد کرتے تھے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے ملتا ہے کہ ایک یہودی نے جو پانی فروخت کیا کرتا تھا، اس کے کنویں کو لے کر خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے وقف کر دیا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح 40 اونٹوں کا واقعہ بھی ہے کہ سارے 40 اونٹوں پر لدا ہوا مال بھی ساری رعایا میں تقسیم کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کی صفحات ایسے واقعات سے، خدمت خلق سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں، جس طرح بھی ہو سکے استطاعت کے مطابق ہم سنت رسول سمجھ کر، صحابہ کرام کا طریقہ سمجھ کر قوم کی خدمت کریں، اور بلا امتیاز مذہب، کہ یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، جو کوئی بھی انسان ہے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے۔ یہ سنت رسول ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے، ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے ہم اس مہینے میں اور آئندہ اپنی ساری زندگی میں
ہم مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائیں، جس طرح بھی ہم سے ہو سکے، زبان کے ذریعے ہو سکے، اچھے الفاظ کے ذریعے ہو سکے، مال و دولت کے ذریعے ہو سکے، اپنی جان کے ذریعے ہو سکے، علاج معالجے کے ذریعے ہو سکے، اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کے ذریعے، اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی دواؤں کا ذریعہ بن سکے، اگر کوئی مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کر کے، اگر کوئی بے سہارا ہے اس کا سہارا بن جائیں، جو بھوکا ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دے، جو پیاسے ہیں ان کے پانی کا انتظام کر دیں۔ یہ ساری چیزیں یہ مختصر سی بیان کی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ضرورت ہے۔ آپ خود ہوشیار ہیں، معلوم کر سکتے ہیں اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اسلام کو دعوت دینے کا ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ آج عیسائی اور غیر مسلم اور خصوصاً RSS لوگوں کی خدمت کر کے بڑے بڑے اسکول کالجز کھول کے تعلیمی میدان میں ان کی مدد کر کے اور علاج معالجے کے ذریعے ہر طرح سے ان کا تعاون کر کے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ لوگ عیسائی مذہب کو قبول کر رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، جانا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ ہم اگر خدمت خلق کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے تو وہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے۔ ہماری طرف راغب جب ہوں گے پھر ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، ہماری بات کا ان پر اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ عیسائیوں نے بھی اسی طرح کئی زمانے سے کیا ہے کہ علاج معالجے کے ذریعے تعلیم میدان میں لوگوں کو تعلیم فراہم کر کے، لوگوں کو کھانا پہنچا کر، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے، اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا ہے، ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اسلام پر قائم رہے اور دیگر مذاہب بھی اسلام میں داخل ہو جائیں اور دیگر غیر مسلم بھی اسلام کے متوالے ہو جائیں، یا کم از کم اسلام کو نقصان اور اسلام کے ماننے والوں کو نقصان نہ پہنچائے، تو خدمت خلق کرنا بہت ضروری ہے، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اہم ضرورت جو سیلاب سے مصیبت زدہ ہے، طوفان جو آیا تھا، تلنگانہ میں ہو یا اپنے اطراف میں، ندی کے کنارے پر رہنے والے لوگ بسے ہوئے تھے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کا سارا سامان اجڑ گیا، جن کی دکانیں، گھر سب برباد ہو گئے۔ یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی تعاون کریں، جس طرح بھی ہم سے ہو سکے، جس قدر بھی ہو سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈھونڈ کر محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو جائیں، ان کے گھر پر کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت زندگی کی چیزیں، زندگی گزارنے کی جو اشیاء لگتی ہے اس کو پہنچائیں، اور اس مہینے کی مناسبت سے اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات